اسنا شریعت کر دی، مبلغین اسلام، حضار محترم، میں آپ سب کو آج کی اس بابرکت دن کے موقع پر دل کی عمیق گہرائی سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تبریک کے سلسلے میں جو حضرات موجود نہیں تھے ان میں سے ایک ہمارے برادری عزیز رحمان صاحب اور آواز سید حسن بزرگ دونوں لے میں ہیں، اس لیے یہاں پر تشریف نہیں لا سکا، تو میں اس باقی مختصر جو بچے ہوئے وقت میں صدر محفل نے عمل فرمایا تو میں ان کے عمل کو تسلیم کرتے ہوئے اس جائز پر آیا ہوں اور چند جملہ آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ روایت جو ہمارے جانی نے آپ کی خدمت میں قرار کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں محمد ابن عثمان اور ان کے ساتھی ہمراہان امام کی خدمت میں پوچھا اور اپنے جانشین کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ھذا امامکم من بعدی وخلیفتی علیکم اطیعوہ لا تتفرقوا من بعدی فی ادیانکم فتہلکوا اما انکم لا ترونہ بعدی یومکم بعد یومکم ھذا۔ یہ روایت بھی آپ کے خدمت میں رکھیں کہ ہمیں جب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس وقت یہ کام میں آئے گا۔ اس کا سرسری ترجمہ یہ ہے، یہ تمہارا امام ہے، امام زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ھذا امامکم من بعدی، میرے بعد یہ تمہارا امام ہے اور جانشین ہے، خلیفہ ہے تم لوگوں کے اوپر، اطیعوہ اس کی پیروی کرو، اس کے فرمان برداری کرو، لا تتفرقوا تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ، میرے بعد اپنے ادیان میں، اپنے عقیدے میں، اپنے مسلک میں کسی چیز میں آپ تفرقہ اندازی کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر تفرقے کا شکار ہو جائیں فتہلکوا آپ سب ہلاکت کا شکار ہوگا، اما انکم لا ترونہ بعد یومکم ھذا، اما یہ امام آج کے بعد تم لوگوں کی نظر نہیں آئیں گے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم میں متعدد آیات ظہور حضرت مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ اور تعبیر ہوا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جس سے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اس وعدے کا مکمل دور کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر آیت میں اس دین کے غلبت کا ذکر ہے جسے خدا نے پسند کیا ہے، اور دین کے پسندیدگی کا اعلان میدان خلیل میں ہوا ہے۔ تو جب تک خلیلی نظام
انقلاب کا مکمل قیام کبھی نہیں ہو سکا، اور اسی لیے مرسل اعظم نے خود فرمایا ہے کہ یہ کام میرے آخری وارث کے ذریعے انجام پائے گا، جب دنیا عدل انصاف سے بھر جائے گا اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا۔ برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ دیا ہے، نیک انسانوں کو اس دنیا پر حاکمیت اللہ قائم کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جب دنیا میں ظالم اور شرور انسان اپنا حکومت برقرار کر سکتے ہیں، کیا اللہ کے مخلص بندے اس نظام کو برقرار نہیں کر سکتے؟ اللہ نے جو مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا ہے، جس غرض کے لیے انسان کو بنایا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کا اللہ نے اہتمام کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے الیکشن میں کوئی نمائندہ آ جاتے ہیں تو اس نمائندے کو وہ وعدہ کرتے ہیں، میں یہ کام آپ کا ایمان کروں گا، میرے حق میں آپ رائے دے دو۔ تو جب وہ جیت جاتا ہے تو اس ایمان کو پورا کرنے کے لیے اس کو پلان کی ضرورت ہے، اس کو حمایت کی ضرورت ہے، اس کو کانفرنس کی ضرورت ہے، اس کو لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے، تب جا کے اس ایمان کو پورا کر سکتے ہیں، ورنہ یہ تم کا تم رہے، کہیں پہنچنے والا نہیں۔ اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے، نیک بندوں کے ہاتھ میں اللہ کا نظام، غدیری نظام آ جائے گا اور چلانے کا موقع دیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے، جب ہم اس راستے کو جاننے کی جانکاری، اس راستے پر جاننے کی کوشش کریں، جب ہمارے جوان اس راستے سے عارف بنے، عارف ہو جائیں، اس پرانی سے آگاہ ہو جائیں، اس ٹیکنالوجی سے آگاہ ہو جائیں، تب جا کے ہم اس وعدے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے امام عسکری علیہ السلام نے اپنی امام کو معرفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، هذا امامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه، یہ تمہارا امام ہے میرے بعد، یہ جانشین رسول اللہ ہے تمہاری اوپر، اس کی پیروی کرو۔ سب سے بڑی کامیابی پیروی میں ہے، اطاعت میں ہے، پابندی میں نہیں ہے۔ چاہے آپ دینی میدان میں رہیں، علماء میں ایک دوسرے پر کانفرنس، حسن ظن اور اطاعت و پیروی کرنے کا وہ مادہ جب تک پیدا نہ ہو، وہ دین کامیابی نہیں ہوگا، وہ نشر اسلام کامیاب نشر اسلام نہیں ہوگا۔ سیاسی میدان میں، لیڈروں کے درمیان میں جب ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کانفرنس کر کے اور ایک دوسرے کی پیروی کر کے چلنے کا صلاحیت تو ہمیشہ ہلاکت اور بدبختی کا شکار ہوگا۔ یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے۔ لہذا اپنے دین میں، اپنی سیاست میں، اپنے عقیدے میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، اگر کرے گا تو اس وقت ملاقات کا آغاز ہوا ہے۔ لہذا میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اسلامی اسکول اس پوزیشن پر پہنچا ہے، آج اسلامی اسکول اپنے معارف اور درجے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کسی کو خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس گلوبیت کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمارے جوان یوتھ ونگ کے نام سے اسلامیہ اسکول کے علماء کی، امام جماعت کی، صدر مدرسہ اثنا عشریہ کے سائے میں شانہ بشانہ اسلام اور شریعت کو آگے بڑھانے کا مسلم ارادہ کر چکے ہیں، اور عزم راسخ کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو اس لیے اس مشن کو چلانا صرف مسلمان ارادہ کرنا کافی نہیں ہے، اس کو تحفظ کے ساتھ، تمام شفافیت کے ساتھ، عزم راسخ کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے بہت سے کام کرنا ہے، بہت سے صبر و حوصلہ ہمیں برداشت کرنا ہے، تحمل کے ساتھ، علمی صلاحیت کے ساتھ، اخلاقی کردار کے ساتھ، زبان کی سچائی کے ساتھ ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، تب جا کر ہم امام زمانہ کے مشن سے متصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہیں کر لے سکتا ہوں، اسی میں اپنا آخری دعوت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ سب متفق رہیں اور اپنے دینی اور سیاسی میدان میں اس ادارے کو، اس 60 سالہ ترین ادارے کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانے میں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی
معاشی میدان میں، دینی میدان میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کے تحمل کر کے، ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنے کا وہ مادہ جب تک پیدا نہ ہو ہم اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ آج امام زمانہ کے اس دین کو یوم وحدت، یوم توحید، یوم عقیدہ ہے، تو اس میں ہمیں اللہ سے، امام زمانہ سے عریضے میں یہی لکھ رہا ہے پروردگارا امام زمانہ کے سائے میں ہم سب کو اتفاق اور اتحاد سے چلنے کا توفیق عطا فرما۔ پروردگارا امام زمانہ کے سائے میں اور ان کے معرفت حاصل کر کے ان سے جدائی ہونے کے بغیر ان کے دامن کو تھام کے اس مشن کو آگے پہنچانے کا ہم سب کو توفیق عطا فرما اور بہترین انقلاب کو عطا فرما۔ آج واقع ایران کے اقتصادی محاصرے میں ہے، لہذا اس محاصرے والی شہدائی تعلیم کا مثال ہے، لہذا اس شہدائی تعلیم سے ان کو سربلند اور باعزت کامیاب کے ساتھ نکلنے کا توفیق عطا فرما، حزب اللہ کو نصرت عطا فرما۔ مراجع اعظم آیت اللہ سستانی کو امام زمانے کے سائے میں فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھ ونگ اسلامیہ اسکول کرگل زیر سرپرستی ہے انجمن جمعیت